رشتے دار سانسوں کی مالا نہیں، موتیوں کی مالا ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ راہ چلتے چلتے اچانک کچھ ایسی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ انسان پل بھر میں سب بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کئی بار کوئی چھوٹی سی بے جان چیز ہمارا راستہ روک لیتی ہے، ہمارا ہاتھ تھام لیتی ہے، جیسے کہ عرصے کے بعد ملا کوئی پرانا ساتھی، بچپن میں کوئی کھوئی ہوئی انمول چیز، یا پھر ماضی سے جڑی کوئی یاد۔ امشال سحر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ مری کے مار روڈ کے ایک طرف اس 9-10 سالہ لڑکے کے پاس کھڑی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے گھر والے سب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ وہ مری جیسی خوبصورت جگہ پہ 3 دن گزار کر اب واپس جا رہے تھے، تو بڑی نند کے کہنے پہ وہ ان کی شال لینے کی خاطر مار روڈ سے نیچے کی طرف آئی تھی، اور اب وہ شال پسند کر کے واپس گاڑی کی طرف جا رہی تھی، جب سڑک کنارے کھڑے لڑکے کے اسٹال پر اس سفید موتیوں والی مالا نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ دور کھڑی ان سفید موتیوں کو دیکھ رہی تھی، جب وہ لڑکا بیزاری سے شکل بنائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، باجی تم کو کچھ لینا بھی ہے یا پھر صرف دیکھتی ہی رہو گی؟ وہ حال میں لوٹی تھی اور پھر فوراً شہریار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ پیچھے دکان میں ہی کھڑا تھا جب وہ شال پسند کر کے نکلی تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس نہ موبائل تھا اور نہ والیٹ، دونوں وہ اپنے پرس میں چھوڑ آئی تھی، جو گاڑی میں رکھا تھا۔ تب ہی اسے شہریار نیچے کی جانب سے آتا نظر آیا، مگر 4 قدم چل کر ادھر ہی رک گیا اور وہیں سے آواز دینے لگا کہ جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی تو اسے ہی آنا پڑا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے، صبح صبح نکل جانا چاہیے تھا۔ شیری مجھے یہ مالا لینی ہے۔ اور شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا، جو سڑک کنارے لگے اسٹال سے مالا لینے کی بات کر رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا کرو گی؟ یہ بیکار چیز ہے ساری۔ شیری پلیز مجھے صرف یہ سفید موتیوں والی مالا لے دو، میرا والیٹ گاڑی میں پڑا ہے، ورنہ میں اب تک لے چکی ہوتی۔ پتہ ہے امشال، کبھی کبھی تم بالکل پاگلوں والی حرکت اور باتیں کرتی ہو۔ وہ جیسے ہار گیا اور والیٹ نکالتے ہوئے اس لڑکے کو مالا اتارنے کو کہا۔ وہ کچھ دوسری مالا میں اتار کر دکھا رہا تھا۔ جب وہ بولی، یہ سفید موتیوں والی دو۔ شہریار نے جب قیمت پوچھی تو وہ چالاک سا لڑکا مالا ہاتھ میں لیے بولا، صرف 2000 روپے۔ شہریار کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں، پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیا خود سمندر سے نکال کر مالا بنائی ہے؟ 100 روپے بھی اس کے زیادہ ہیں، رکھو اپنے پاس ہی۔ مگر شیری مجھے یہ ہر حال میں لینی ہے، تم دے دو نا، میں گاڑی میں جا کر دے دوں گی۔ لڑکے کو لگا کہ وہ ہر حال میں لے کر جائے گی، اور ایسے ہی ہوتا جو اس کے پاس پیسے ہوتے، مگر شہریار اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چل ہی پڑا، جب پیچھے سے وہ آوازیں دیتا رہا، اچھا 500 دے دو، چلو 200 میں لے لو۔ شیری نے رک کر صرف اتنا ہی کہا، اب مفت میں بھی دو تو تب بھی ہم نہیں لیتے۔ وہ اس کے ساتھ بے حس سی پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی خاص پیچھے رہ گیا ہے، کچھ بہت انمول ہاتھ بھر کی دوری سے پھر اس کے ہاتھوں سے کھو گیا ہے۔ ارے یہ لڑکے بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ بیکار چیز تم کو 1000 میں لے لیتی جو میں نہ روکتا۔ پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں، یوں بیکار خرچ نہیں کرتے۔ اور امشال سحر کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ صرف 7 برس پہلے جب ایک شام خالہ نسرین اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں، اسے تو
جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خالہ کو ہی نہ سنا ڈالے، مگر وہ ایسے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خالہ بھی اسے امی کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ خالہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی گجرات کی اس حویلی جانا ہوا جہاں پہ ساتھ کھیل کر وہ سب بڑے ہوئے تھے، تو خالہ کے گھر جا کر اس بدذات علی کی عقل ضرور ٹھکانے لگاؤں گی۔ اس بات کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ اس نے شادی کا سوچا، وہ بھی امشال شہر سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر نانا کی حویلی چلی جائے اور اس کی خوب خبر لے، مگر رات جب خالہ نسرین کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا غصہ کم ہو گیا۔ خالہ امی سے کہہ رہی تھی، یہ تو ہماری بچی کی مرضی پہ ہی بات آگے جانی ہے، تم بھائی صاحب سے پہلے پوچھنا، یہ تو میری آرزو تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے، میری علی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں۔ اگر امشال کی مرضی نہ ہو تو یہ بات ہم دونوں ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ بات تو دفن ہو چکی ہے خالہ، اب تو صرف مٹی ہی ڈالنا باقی ہے۔ اس نے پہلے کام گجرات سلمیٰ کو کال کرنے کا کیا تھا اور ساری کٹیا سنا ڈالی تھی۔ دوسرے ہی دن اس کی کزن اور دوست سلمیٰ بھی چلی آئی۔ ممانی اور ماموں بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے امشال کا رشتہ مانگا تھا۔ امشال کی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ خالہ بھی اسے بچپن سے جانتی تھیں اور اس کا لہجہ بھی خوب سمجھتی ہیں، اس لیے چپ چاپ ایک طرف ہو گئیں۔ بیٹی کی خواہش پہ آئی تھیں، مگر یہاں آ کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ بیٹے کی خواہش کو اپنی آرزو بنا ڈالا، مگر بیٹے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھیں اور وجہ دوسرے روز ہی ان کو مل گئی جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اتنے پھل اور مٹھائی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اسی شام رشتے بھی پکا ہو گیا تھا جب امی نے اس کے سامنے اور شیری کا نام رکھا اور بتایا، باجی کی بھی بڑی خواہش ہے اور اب تمہارے ماموں بھی اسی وجہ سے آئے ہیں۔ میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، مگر میرے پاس بیٹی ایک ہی ہے تو فیصلہ بھی تم پر چھوڑا ہے۔ مجھے تو دونوں بچے عزیز ہیں، پر کسی ایک کو تو نہ کرنی ہے۔ وہ تو فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، کہیں شہری اور کہاں وہ علی جس نے ابا کی دکان پر ہی بیٹھنا تھا اور ساری زندگی وہیں پہ گزارنی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں شہری اتنی بڑی حویلی کا اکیلا مالک، مگر پھر بھی کہتا تھا کہ شہر میں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا، جس کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ جو خود اپنے زور بازو پہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ دبئی گیا تھا۔ پھر اس نے کئی بار شہری کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی۔ پھر کیا مقابلہ تھا شہری اور علی کا، جو اگر وہ سامنے بھی جاتی تو فوراً نظریں کیا سر بھی جھکا لیتا تھا۔ عجیب بات تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت اچھا اور بہت بڑا، خوبصورت گھر، گاڑی، پیسہ، وہ سب کچھ جو اس کی آرزو تھی، مگر اب اس کی خواہش بڑی عجیب اور انوکھی ہو چکی تھی جو پیسے سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اور شہری اس کی ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ تم پاگل ہو؟ اس کے جانے میں صرف 11 روز باقی تھے جب ایک دن امشال نے کہا، میرا جی چاہتا ہے ہم گجرات والی حویلی میں جائیں، باہر بڑے صحن میں بیٹھیں اور ہمارے سامنے اپنے باغ کے مالٹے پرات میں کاٹ کاٹ رکھے ہوں اور ہم سب نمک ڈال کر کھا رہے ہوں۔ تب بھی وہ مسکرایا اور اسے پاگل کہتا ہوا باہر نکل گیا، مگر اس بار وہ سوچ چکی تھی کہ اس بار حویلی میں باہر صحن میں بیٹھ کر باغ کے مالٹے ضرور کھانے ہیں۔ ماں روش کو آگے کیا کہ پاپا مجھے دادو کے گھر جانا ہے۔ وہ فوراً مان گیا۔ یوں آج وہ گجرات کے سفر پر تھے، کیونکہ ماموں کے بعد وہ سب اپنی مرضی سے کرتا تھا۔
حویلی آئے تو حیرت ہوئی، اسے علم نہ تھا کہ کچھ عرصے سے خالہ ادھر ہی رہ رہی ہیں، کیونکہ اپنے گھر کی نئی سرے سے تزئین اور آرائش کروا رہی تھیں۔ اسے دکھ ہوا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، اس نے اس حویلی کا رخ ہی نہیں کیا، جب کہ نانا نانی کے بعد وہاں اس کی خالہ کا گھر بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں شہریار سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ مگر آج جیسے حویلی میں قدم رکھا تو بچپن کی ایک بات، ایک یاد ہاتھ تھامنے کو بے چین کھڑی تھی۔ خالہ اتنے پیاری ملی، کھانا بھی سب اس کی پسند کا بنایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ خالہ کو اس کی پسند ابھی تک یاد تھی۔ رات کے لیے بھی خالہ اس کی اور شہری کی پسند سے بنانا چاہتی تھی۔ ماں روش کیا شوق سے کھاتی ہے، خالہ امی اس کو تو رہنے ہی دیں، وہ باہر کے کھانے شوق سے کھاتی ہے، یا پھر پیزا برگر کھا لیتی ہے۔ چلو کل باہر سے لے آئیں گا علی، آج پھر گھر کا کھانا ہی کھانا پڑے گا اسے۔ اور علی کے نام پر اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ خالہ امی علی کہاں ہے؟ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی اس سے، وہ بے چارہ بھی کیا کرے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی کبھی تو آدھی رات ہو جاتی ہے اسے گھر آتے آتے۔ صبح پہلے ٹائم اپنے ابا کے ساتھ دکان کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بیکری کو دینا، اور پھر گھر بھی چکر لگانا پڑتا ہے۔ مزدوری کام ٹھیک سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ خیر میں نے فون کر دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا۔ خالہ امی اٹھ کر ممانی کی طرف چلے دیں اور وہ اٹھ کر باہر نکل آئیں، جہاں پہ ماں روش کھیل رہے تھے، ساتھ ہی بچوں کا رش لگا تھا۔ ماں روش جھولے پہ آؤ نا۔ نہیں ماما، مجھے ایسے جھولے میں سے ڈر لگتا ہے، گر جاؤں گی، اس نے ماں روش کو کہا تھا۔ وہ اپنا بچپن تلاش کر رہی تھی، مگر ماں روش نے انکار کر دیا تو یوں ہی جھولے کے پاس کافی دیر کھڑی رہی۔ شہری تو جب سے آیا تھا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکل رہا تھا، نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اسے بے خیالی سی تھی کہ سامنے سے آتے اس شخص کو دیکھ ہی نہ سکی۔ جب قریب آ کر اس نے سلام کیا تو جیسے ہوش ہی میں آئی۔ سامنے کھڑا وہ شخص تو بالکل ہی بدل گیا تھا، یہ تو اس علی سے بہت مختلف تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ کیسے ہو؟ شہریار بھی آیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ امشال ابھی تک حیران تھی۔ ہاں شہری آیا ہے نا، اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ اور تم کیسے ہو؟ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کا حال بھی پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ مگر دوسرے ہی لمحے میں وہ نظریں جھکا کر کہتا ہوا اندر کی طرف چل پڑا، وہ شہریار سے مل لو۔ شاید سامنے کھیل رہی ماں روش اسے نظر ہی نہیں آئی۔ انکل، کیا یہ اتنا بڑا باغ سچ مچ ہمارا ہے؟ ماں روش نے کوئی تیسری بار یہی سوال پوچھا تھا، جبکہ باغ پہلے جیسا رہا بھی نہ تھا۔ بہت سارے درخت سوکھ گئے تھے، ہاں امرود اور مالٹے کے درخت موجود تھے۔ شہری، مجھے حویلی میں بیٹھ کر اپنے باغ کے مالٹے بھی کھانے تھے۔ جب وہ باغ سے نکل گئے تھے تب ہی اسے خیال آیا، تو بی کچھ ٹائم پہلے آنا تھا نا، نظر نہیں آ رہا کہ مالٹے ختم ہو چکے ہیں؟ شہریار نے مسکرا کر کہا۔ امشال نے بے اختیار درختوں کی طرف دیکھا جو سچ مچ خالی ہی تھے، کسی پہ ایک دو مالٹے نظر آ رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھو، 4 مالٹے لگے ہیں، دور ہیں، شاید اسی لیے بچوں سے بچ گئے، یا پھر ان پہ میرا نام لکھا تھا۔ پاگل ہو کیا، اتنی اونچی جگہ پہ لگے ہیں، پھر اوپر سے مالٹے کے کانٹے یہاں پہ لگتے ہیں، 3 روز درد نہیں جاتا، اس لیے مجھے معاف کرو، بازار سے آ جائیں گے مالٹے، تم حویلی میں بیٹھ کر کھا لینا۔ شہریار نے بات ہی ختم کر دی، مجھے یہی کھانے ہیں، تم ابھی بات اس کے منہ میں تھی، جبکہ وہ ذرا سا غصے سے بولا تھا کہ حد ہوتی ہے امشال، تم بچوں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ چپ چاپ گھر چلو۔ امشال کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ہمیشہ ایسے کیوں کرتا تھا؟ تم یہ میری چادر اور
चश्मा पकड़ो, मैं माल्टे उतार कर लाता हूँ। जब वो मुड़ने लगी तो अली ने अपनी चादर और चश्मा उतार कर उसे देते हुए कहा, और फिर ना इसे वो माल्टे दूर नज़र आए और ना कांटों का दर्द महसूस हुआ। 5 मिनट में वो 6-7 माल्टे उतार कर नीचे उतर तो हाथों और चेहरे पे काफ़ी जगह कांटे लग चुके थे, मगर पुरसकून सा इसके हाथों से दर्द चादर और चश्मा लेते हुए आगे चल पड़ा। वो बेजान से हाथों से में माल्टे का शापर थामे पीछे थी। शहरी तो पहले ही फ़ोन पे बात करते हुए बाग से निकल गया था। वो अली के पीछे पीछे महरोश का हाथ थामे चल रही थी और वो महरोश से छोटी छोटी बातें कर रही थी, जबकि जाने पहचाने रास्ते जैसे अमशाल का दामन था थाम कर इसका हाल पूछ रहे थे। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं महरोश गुड़िया, वो बड़ा सा बेरी का दरख्त देख रही हो, इस पे परियां रहती हैं। और अमशाल शहर का सांस रुक गया, पाँव ज़मीन ने पकड़ लिए। क्या सच सच की बात परियां रहती हैं अंकल? हाँ बिल्कुल, हमें हमारी नानी ने बताया था, बेशक अपनी मामा से पूछ लो। अब वो अमशाल की तरफ देख रही थी, जिसने सिर्फ सर हिला दिया। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि परियों को जो बच्ची पसंद आ जाती है वो इसे गिफ्ट में सफ़ेद मोतियों की माला देती हैं, वहाँ ऊपर रख देती हैं। फिर वो माला उस बच्ची को नज़र आती है, वो उतार लेती है। मगर अंकल, बच्ची कैसी उतारेगी? मैं तो नहीं उतार सकती। हाँ, फिर कोई शहज़ादा आता है और वो ऊपर जाकर उतार लाता है, फिर इस बच्ची को दे देता है। अभी परियां तुमको देख रही हैं, अगर तुम उनको पसंद आ गई तो क्या पता तुमको भी दे दें। महारोश माला के चक्कर में बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए दरख्त को देख रही थी। अमशाल शहर के कानों में आवाज़ आ रही थी कहीं दूर से, तुम पागल हो, इस दरख्त पे साया है ना। ना बाबा, मैंने मरना थोड़ी है, जो मोतियों का हार उतार लाओ। इस दरख्त पर कांटे भी बहुत थे। मिशी, तुम दूध की बाल्टी पकड़ो, मैं उतार कर लाता हूँ। और 2 मिनट बाद वो सफ़ेद मोतियों की माला इसके हाथों में थी, जिसको बल देकर गले में डाला तो खुद को रानी समझ बैठा था। मगर रात को ही नानी अम्मा ने इसके सोने के बाद वो माला गायब कर दी और सुबह कहा कि परियां ले गईं। अंकल, अगर मुझे माला नज़र आई थी तो आप मेरे लिए उतार लाओगे? महारोश पूछ रही थी। वो मुस्कुरा रह गया। मैं कोई शहज़ादा तो नहीं। महारोश का चेहरा उतर गया। वो आगे आई, फिर बोली, महारोश, मेरे लिए भी एक शहज़ादे ने माला उतारी थी। मैं माला में खो गई और शहज़ादे को पहचान ही ना सकी। फिर माला भी मुझसे खो गई और शहज़ादा भी चुपचाप कहीं छुप गया। और आज इतने बरसों के बाद मोतियों की माला के दरख्त के नीचे वो मुझे माला, मेरे हाथों में ना माला है और ना ही शहज़ादे को कुछ कहने का हक। मेरे पास तो कुछ भी ना रहा। महारोश, देखो मेरे हाथ खाली हैं। वो पता नहीं बेख्याली में क्या क्या कह रही थी, लेकिन इसने के लब खामोश थे। वो उन दोनों के करीब चली आई थी। चलो महारोश, घर चलते हैं, इस दरख्त पे साया है, वो हमसे हमारा कुछ ना कुछ छीन लेता है। इतने कहकर वो फिर खामोश हो गई, लेकिन फिर भी अंदर सरगोशी की सी उभरी थी, जैसे कि मेरा मान भी और भरम आज छीन लिया। इसने वो बेटी का हाथ थामे चल पड़ी और वहीं खड़ा रह गया। इसके कदमों में माल्टों वाला शापर पड़ा था। तो वो ये रही हासिल और ला हासिल की कहानी। बरसों पहले भी वो पागल थी और शहरी को कांटों से दर्द होता था। आज भी वो पागल थी और शहरी को माल्टों के कांटों से डर लगता था। तब भी इसने माला उतार कर दी थी, आज माल्टे भी। इसने मुड़ कर देखा, वो अब भी वहीं खड़ा था, अकेला, और काफ़ी दूर निकल आई थी। वापसी नामुमकिन थी। हाँ, इस बार गुजरात में नाना अब्बू की हवेली से जाते हुए इसका अहम सफ़र पछतावा था, उम्र भर का पछतावा।